قبولیت کے لیے جو شرط ان کے لیے رکھی تھی وہ یہ تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مہربان تھا یا نہیں؟ بے شک مہربان تھا، مہربان ان کے لیے بھی ہے، تواب ان کے لیے بھی ہے، رحیم ان کے لیے بھی ہے۔ عزیزان محترم غور کریں، قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں، چھٹے رکوع میں سورہ بقرہ کے ہے، پارے کے بعد جو رکوع شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل، اس رکوع کے اندر ہے کہ ان کی توبہ کے لیے اللہ نے یہ قانون دیا۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو ایک مجرم کے لیے جو قانون ہے دوسرے کے لیے بھی وہی قانون ہوگا۔ مجرم مجرم ہے، گنہگار گنہگار ہے، معصیت شعار معصیت شعار ہے، قانون کو توڑنے والا قانون کو توڑنے والا ہے۔ وہاں قانون کو توڑا تھا تو قانون توڑنے پر جو سزا تھی یہاں وہی سزا ہو سکتی تھی، مگر بات یہ تھی کہ وہ حضرت کلیم اللہ کی امت ہے، اللہ پاک کا ان پر بے شک کرم ہے، مہربانی ہے، کرم ہی تو ہے کہ توبہ کی قبولیت کی شکل رکھی، ورنہ اگر اللہ یہ فرماتا کہ اے مجرمو تمہاری توبہ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تب کیا کر سکتے تھے؟ تب بھی کوئی اللہ کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ پاک جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے رحمت کا یہ طریقہ رکھا ہے کہ توبہ اس طرح سے قبول فرماتا، یہ کہہ کر بیان فرمایا۔ اب بات ہم جیسے گنہگاروں کی آتی ہے، ہم میں کون ایسا ہے دوستو جو یہ کہہ سکتا ہو کہ جی میں نیکوکار ہوں، الحمدللہ میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں؟ ہے کوئی ہم میں سے جو یہ کہہ سکے؟ ہم نمازیں پڑھیں بھی تو نمازوں میں کیا وہ کیفیت ہے؟ کیا وہ خشوع خضوع ہے؟ کیا وہ توجہ ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا دل ویسا جھکتا ہے؟ ہم تو اپنے اعضاء کو جھکاتے ہیں لیکن دل کا حال تو یہ ہے کہ دنیا کے مختلف خیالات دل میں ہلچل مچاتے رہتے ہیں۔ تو کوئی چیز ہماری ایسی نہیں ہے، ورنہ عبادت کرنے والے تو کیسی عبادت کیے، عبادت کرنے والوں نے کیسی عبادت کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے شہزادوں کا عبادت کا انداز دیکھو۔ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ یا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آتا ہے کہ یہ عبادت کر رہے تھے اللہ کی، اچانک مسجد کے کسی گوشے میں آگ لگ گئی۔ جب آگ روشن ہوئی لوگ حیران ہوئے، آگ بجھانے کے لیے شور مچ گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ بہرحال آگ بجھانے کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آواز بھی نہیں آ رہی ہے۔ اتنا شور مچ گیا، آگ کے شعلے بلند ہوئے لیکن کوئی آواز نہیں آئی، کوئی حرکت نظر نہیں آئی، شاید کچھ نقصان تو نہیں پہنچا۔ اس خیال سے جب دیکھے تو دیکھا مسجد کے گوشے میں عبادت میں مصروف ہے، ایک گوشے میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ ریزی میں مصروف ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا گیا حضور مسجد کے گوشے میں آگ لگ گئی تھی، شعلے بلند ہوئے، سارے لوگ جمع ہوئے، شور مچ گیا۔ فرمایا مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی، میرے کان میں آواز بھی نہیں پہنچی، مجھے محسوس بھی نہیں ہوا۔ بات کیا تھی؟ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہا تھا، میں اپنے مولا کو منا رہا تھا، اپنے مولا سے بخشش کا معروضہ کر رہا تھا، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اس کو پکار رہا تھا۔ جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اس کو دوسرے کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیں عبادت تو وہ کیے جس طرح سے کیے، شان والی عبادت ان کی رہی۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے بالا خانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرما رہے ہیں۔ خوف خدا کا اتنا غلبہ ہے کہ چشمان اقدس سے آنسو بہنے لگے، اور آنسو بہے تو اتنے بہے کہ پرنالے سے پانی کی شکل میں نیچے گرنے لگے۔ پرنالے سے پانی جیسا گرتا ہے، آنسو اس قدر آپ کے آنکھوں سے نکلے کہ پانی کی طرح سے وہ پرنالے سے نیچے گر رہے ہیں۔ ایک صاحب کا نیچے سے گزر ہو رہا تھا، جب پانی کے چھینٹے ان کے بدن پر پڑے تو انہوں نے آواز دی اور کہا او پانی پھینکنے والے، یہ تو بتاؤ کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا ہوں، اپنے کپڑے صاف ہے، اگر پاک ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ ناپاک ہے تو اپنے کپڑوں کو صاف کر لوں گا۔ تو جواب دیا کہ ایک گنہگار کی آنکھ سے بہنے والے آنسو ہے، بہتر یہی ہے کہ ان کپڑوں کو پاک کر لیا جائے، اس لیے کہ گناہوں کا یہ میل لے کر باہر نکلے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کون اہل بیت اطہار ہیں؟ ارے وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں امت کی بخشش ہونے والی ہے، اللہ کے محبوب کے گھرانے والے ہیں۔ ان کی عبادت کا یہ انداز، شہزادی حبیب پاک علیہ السلام کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی اور قیام کیا، عجیب و غریب کیفیت طاری ہے، رکوع کیا عجیب شان کے ساتھ، سجدہ کیا۔ محویت و استغراق کا یہ عالم ہے کہ سجدے میں سر رکھتی ہے تو سر سجدے سے اٹھاتی بھی نہیں ہے،
یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اذان کہی جاتی ہے، تب آپ نے نماز مکمل کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا تو نے رات کو اتنی مختصر بنائی ہے کہ تیری بندی کو جی بھر کے سجدہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو آپ دیکھیے تڑپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی کیسی تھی، سجدہ ریزی کرنے والے وہ تو یقیناً وہ تو نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، پرہیزگاروں کے سردار ہیں۔ ہم جیسے سیاہ کاروں کا کیا حال ہے کہ جب دیکھتے ہیں گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں تو دل مسجد میں نہیں لگتا، بس بے چین ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے نماز ہوئی عشاء کی، ہم نے نماز پڑھی، اندر جن کو جگہ ملی اندر پڑھے، باہر بھی نماز ادا ہوئی، جیسے ہی امام نے سلام پھیرا دعا ہوئی، ہماری بے چینی کا یہ حال ہے کہ اتنی مقدس متبرک عظمت والی رحمت والی عنایت والی مغفرت بخشش والی رات بھی ہم اب سنتیں بھی پڑھنے کے لیے نہیں ٹھہرے، بس سلام پھیرے دعا ہوئی کہ بس وہاں سے مصلے اٹھائے اور باہر اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے۔ ہماری غفلتوں کا یہ حال ہے، آتے بھی ہیں تو ایک رسمی طور پر ہم آتے ہیں، تو ہمارے ان حالات پر اللہ پاک کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مہربانی کہ ہم حقدار ہیں۔ وہاں صرف ایک غلطی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، قوم بھٹک گئی، آ کر کہا کہ اے ظالموں تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، توبہ کرو اپنے مولا کی بارگاہ میں، اس طرح کے مجرموں کو ختم کر دیا جائے تب توبہ قبول ہوگی۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ عبادت میں بھی دل نہیں لگتا ہے، مقدس راتوں میں بھی غفلت کا شکار ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں، سجدہ ریزی کے لیے ہماری جبینیں تڑپتی نہیں ہے، دل ہمارا مولا کی یاد میں دھڑکتا نہیں ہے، ہمارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، بے چین بندے کی طرح بے قرار بندے کی طرح رہتے ہیں۔ تو ہم پر تو کوئی کرم ہونا ہی نہیں چاہیے ہماری حالت کے اعتبار سے، مگر وہ کریم مولا کی کرم نوازی دیکھو، اس رحیم کی رحمت دیکھو۔ اب وہاں ظلم ہوا تھا تو کہا ظلم کرنے والوں توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ تم مجرموں کو مار ڈالو۔ اب یہاں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان مقدس سے اعلان کر دیجئے۔ کس کو اعلان کرے، کس سے خطاب کرے؟ فرمایا میرے بندوں سے فرما دیجئے۔ اپنا بندہ کہا، پھر بھی کن کو کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، جنہوں نے عبادت سے منہ موڑا ہے، جنہوں نے سنتوں کا خلاف کیا ہے، آداب اسلام کی رعایت نہیں کی ہے، قرآن و سنت کے خلاف زندگی بسر کی ہے، ظلم کرنے والوں سے کہتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی ہے۔ کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب آپ کی امت ہے، یہ بندے میرے ہیں مصطفیٰ مگر آپ کے نام لیوا ہیں، میرے محبوب آپ کے دامن سے تعلق اور نسبت رکھتے ہیں، تو رحمت دیکھو رب کی فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان ظالم بندوں سے فرما دیجئے، ان ستم کرنے والوں سے کہہ دیجئے حبیب تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب آپ فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید مت ہو جاؤ۔ تم نے گناہ کیا ہے تب بھی مایوس نہ ہونا، خطا کی ہے تب بھی نا امید نہ ہونا۔ اگر تم مایوس ہو جاؤ گے تو مجھے پسند نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، حبیب آپ ان کو فرما دیجئے اے ظلم کرنے والوں اپنے مولا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، رحمت کی امید دلائی، رحمت کی امیدیں وابستہ رکھنے کا حکم دیا، حبیب سے کہلوایا۔ کیوں مولا حضرت کلیم اللہ کی امت کو تو نے یہ کہا کہلوایا تھا تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، توبہ اس طرح کرنا کہ تم مجرموں کو مار ڈالنا۔ مولا وہاں پر ان کے ذریعے سے یہ کہلوایا، یہاں بھی تو نفسوں پر ظلم کیا ہے ہم نے۔ تو رحمت جواب دیتی ہے کہ یہ رحمت کیوں مل رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ میرے حبیب واسطہ ہے، میرے مصطفیٰ ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ کیسا عظیم وسیلہ اللہ نے اپنے حبیب کا ہمیں دیا۔ فرمایا قل، میرے حبیب رحمت میری ہے، زبان آپ کی ہو، آپ اپنی زبان اقدس سے فرما دیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میں نے حبیب آپ کو سراپر رحمت بنایا ہے، رحمت جب آپ کو بنایا ہے تو محبوب آپ کے امتیوں کو اس رحمت کا ضرور حصہ عطا فرماؤں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جانا۔ پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام قسم کے گناہوں کو بخشنے والا